बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सब नू वड्डी ईद मुबारक भाजी। दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं या जिन्होंने कल किया है, उन सबको मेरी तरफ से ईद की शुभकामनाएं। और अब मामला ये है कि आज जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी ईद है जिसमें कुर्बानी की जाती है, और कुर्बानी एक ऐसा जज्बा है जिसके बगैर मैं समझता हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो बेमानी सी होकर रह जाती है। लेकिन वो कुर्बानी जिन जानवरों की हम करते हैं वो ठीक है, वो एक ज़ाहिर है एक मजहबी फरीज़ा है, उस हिसाब से वो करना चाहिए। असल ते भाजी छुरी अपने अंदर दे जानवर फेरन की लोड़ है। वो जो इसमें कामयाब हो जाए ना, वो असल में कामयाबी है, मेरा ये ख्याल है। बहरहाल अब मैं हरगिज़ किसी को मजहबी या फ़लसफ़ी साइड पे नहीं जाना चाहता, ज़रा लाइट से नोट के ऊपर इस चीज़ को लीजिएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अपने अंदर जो है ना उदी सफाई की बड़ी लोड़ हैगी है। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो आगे बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। आज सुबह से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। मैं भी सवेर दा भाजी ऐसे करने लगा, बल्कि कल रात के लगे हुए इस काम के ऊपर, और दिन जो है अच्छा मसरूफियत वाला गुजर गया है। अब शाम को ज़ाहिर लोगों के प्लान्स होंगे, लेकिन हमारा जो काम है जिसको हम सहाफ़त कहते हैं, ये भी ज़िंदगी की तरह ही है। सियासत और सहाफ़त ज़िंदगी की तरह ही चलते हैं, इधर भाई ब्रेक कोई नहीं, छुट्टी कोई नहीं होती। लिहाजा ईद के दिन भी आपकी खिदमत में एक ख़बर के साथ हाज़िर हुए हैं, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ख़बर क्या है, मैं पहले शुरू में इंट्रो में दे दिया करता था ख़बर, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि ईद का मामला जो है वो ज़्यादा अहम था। मैं अब आपको वो ख़बर बता देता हूँ कि ख़बर क्या है। ख़बर ये है कि जो यूथिया ब्रिगेड है, जो कि तहरीके इंसाफ के, अब बच्चे कुछ आपके साथ बहस करने वाले लोग रह गए हैं। वैसे अगर कोई ये समझता है कि जो 9 मई के वाक़यात और उसके बाद जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं तो आपके माशरे में यूथिये ख़त्म हो गए हैं, वो ख़त्म नहीं हुए, पाइनो अंडरग्राउंड हो गए। पहले वो बहुत ज़्यादा बाहर आए हुए थे। जब गर्मी होती है ना, हब्स होता है, तो उसमें ज़मीन के अंदर जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं ना, वो सतह के ऊपर आ जाते हैं। तो लगता है यार कीड़े बड़े ने आस पास, हालांकि कीड़े नहीं होंगे, वो ज़मीन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं क्योंकि अंदर हब्स बहुत हो जाता है। अब मामला ये है कि वो हब्स नहीं है इस वक्त, वैसे तो अदरवाइज़ है, सियासी तौर पे ज़रा हब्स कम हुआ है, तो कीड़े भाई फिर अंदर बढ़ गए हैं। मैं जो मिसाल देना चाह रहा था वो पता नहीं मैं अब कहने में कामयाब हुआ हूँ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यूथिये जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, वो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। कभी कभी आपको कोई ना कोई बड़ा ही करीबी जो होता है ना, वो टकर जाता है और वो फिर आपके साथ ये बातें करता है कि बड़ी ज्यादती हो गई भाजी, ऐसे फौज ने अपना प्लान बनाया, असी ऐसे देखो ना सानू फसा लेता। तो अब उनका अगर मैं नज़रिया, उनकी सोच, उनको अगर मैं बाय करूँ तो फिर इसका मतलब है कि ये बहुत ही अक्ल से पैदल लोग हैं, और इतने अक्ल से पैदल लोगों को तो किसी सूरत भी आपको इक़्तिदार नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। वैसे तो वो शब्बर रज़ा जैदी साहब हैं, शब्बर रज़ा जैदी या रिजवी, मेरा ख्याल इस तरह का नाम है, FBR के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने ये बात की है और उन्होंने कहा है कि जनाब जब इमरान खान हुकूमत में आया तो मई 2019 के अंदर हमने जाके इमरान से कह दिया था कि भाई तुझे डिफ़ाल्ट होने जा रहे हो। तो इमरान खान ने कहा हैं किमें, किस तरह? जी आप असद उमर को फ़ोन करें, पूछें, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी डिफ़ाल्ट। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? उन्हें असद उमर को फ़ोन किया तो असद उमर ने आगे से कहा जी वो ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे होने जा रहा है। तो इमरान ने कहा यार तुमने दसिया क्यों नहीं? उन्होंने कहा तू लीडर है, तेन पता होना चाहिए दस। तो उसके बाद असद उमर को चेंज कर दिया गया। तो ये एक्चुअल टोटल इनका सेंस है। ये जो शब्बर साहब का असल में इंकशाफ है ना, ये आम आदमी के लिए इंकशाफ होगा, सानू पहले का पता है। मैं इमरान खान के बारे में शुरू से डे फर्स्ट से इस बात पर क्लियर हूँ कि भाई नू कख नहीं आता सवाए गल्लां करन दे और फ्रॉड करने के, लोगों से पैसे मांगने के। इसके अलावा वो बाऊ जी जे तुम कहो ना चाह की प्याली बना के बहा दे, तो वो चाह की प्याली भी नहीं बना सकता, उसमें कोई किसी किस्म का सलाहियत नहीं है। एक दौर में अच्छा बॉलर था, मगर उस दौर का सबसे अच्छा नहीं था। उस दौर के सबसे अच्छे बॉलर्स जो हैं वो कोई और थे। अच्छा क्रिकेटर था लेकिन सबसे अच्छा नहीं था। यानी जिस तरह वसीम अकरम सबसे अच्छा था, नंबर 1, ठीक है, वसीम अकरम से बेहतर तब कोई नहीं था, ऐसा नहीं था इमरान खान,
ٹھیک ہے. تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مجھے تو ان کے بارے میں شروع سے پتا ہے, اس لیے میں نے کبھی میرے ہاتھ ہوا کبھی گناہ نہیں ہوا پائے عمران خان دی حمایت اللہ, یا میں عمران خان کے کو سمجھ رہا ہوں کہ لیڈر ٹائپ ہے. کیا میری نظر میں پاکستان کے اندر لیڈر جو ہے وہ ایک ہی آیا تھا, وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. باقی جو ہیں وہ بڑے حیات ریفارمسٹ ہیں, چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ترتیب میں رکھنا جانتے ہیں, بس اتنی سی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ میرا اپنا خیال ہے اور اس سے آپ کا مکمل حق ہے کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں. مگر میں آپ کو وہ بات بتانے لگوں جو ایک یوتھیا کریکٹر مجھے ٹکرا اور اس نے یہ بحث کی میرے ساتھ, یا اس نے مجھے اپنی طرف سے جو اس کی دانشوری تھی وہ میرے تک چاڑی, اور اس کے مطابق یہ تھا کہ جناب جو پاکستان کے اندر عمران خان کو چونکہ بہت زیادہ پاپولیرٹی گین کر گیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اتنا پاپولر لیڈر ہو کوئی بھی, شروع پائے ذوالفقار علی بھٹو تو ہی ہوئے نے. یہ ایک ویسے عجیب جو ہے نا سلسلہ ہے, جتنے بھٹو کے مخالفین ہیں نا جتنے بھی ہیں ان کے پاس بھٹو کے علاوہ دینے کو مثال کوئی نہیں. جس نے انہوں فائل آیا سی نا وہ بھی کہنا سی ایڈا تو بھٹو رہندا نہیں, یعنی مثال پھر بھی بھٹو کی. تو یہ اپنی جگہ پہ بات ہے, اور یہ جتنے ہیں اپنا یوتھیا بریگیڈ اج کل انہوں نے بھٹو بڑا یاد آ رہا ہے, بے نظیر بھی یاد آتی ہے انہوں نے. لیکن یہ چونکہ سارے جو ہیں صرف اپنا وقت ٹپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ادھر ادھر سے ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ اس طرح سے ان کو ہمدردیاں ملیں گی. بہرحال اس کی دانشوری یہ تھی اس یوتھیے کی کہ جناب جس طرح بھٹو بہت پاپولر ہو گیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہوا لاد تھا, سازش کر کے لاد تھا, انتخابات میں دھاندلی کی, اسٹیبلشمنٹ نے پاپ اٹھو دیتی اور لاتا جناب. ٹھیک ہے, پی این اے کی موومنٹ کو بھی انہوں نے سازش کہا, ویسے وہ تو تھی سازش, یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جناب آ جائیں, انہوں نے کہا کہ اب عمران بہت پاپولر ہو گیا تھا اور عمران پھڑیا نہیں جا سکتا سی, تو لہٰذا انہوں نے کہا کے خلاف سازش کرو. انہوں نے 9 مئی پلان کیا, 9 مئی کو اسے گرفتار کیا گیا جان بوجھ کر وہ فوٹیجز ریلیز کی گئیں. جس طریقے سے عمران بیٹھا دیکھ رہا ہے, کھڑکی توڑی جا رہی ہے, پھر اس کو دھکے مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, وہ سارے منظر جان بوجھ کر ریلیز کیے گئے. اور اس کے بعد اس کا جو ورکر تھا اس نے غصہ کھانا سی, وہ غصہ کھا کے نکلیا, اور غصہ ظاہر ہے چونکہ فوج پھڑ کے لے جا رہی تھی, فوج تو نکلنا سی, لہذا وہ سارے فوجل ٹر پہ, اور انہوں نے جو پھر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس دن کدھر گئی جناب وہ پکٹس جو لگی ہوتی تھی یہ ریس کورس جو ہے اپنا فورٹریس اسٹیڈیم کے باہر, وہ کہاں گئی تھیں, کیوں پیچھے کر لیا گیا سارے فوجیوں کو, اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے کی. اور لبے لباب اس کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے پلان کیا اور ہم اس ٹریپ میں آ گئے, عمران خان اس ٹریپ میں آ گئے. اچھا جی, میں 1 منٹ کے لیے فرض کرے کہ میں اس بات کو درست تسلیم کر لیتا ہوں کہ جی واقعی وہ درست کہہ رہا ہے یوتھیا, اور ایسے ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, ویسے وہ ہماری ایک دوست ہیں گل بخاری, بڑی معروف شخصیت ہے, انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, اس کا بھی جو لب لباب ہے کچھ اسی قسم کا ہی ہے. لیکن میرا جو سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ اگر فوج نے یہ پلان کیا اور آپ اس ٹریپ میں آ گئے تو بھائی ایڈے معصوم لوگوں کے ہاتھ نیوکلیر ملک کی حکمرانی تو نہیں دیتی جا سکتی. یعنی آپ اتنے سادہ ہیں کہ جناب آپ ایک کسی 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کے افسروں کی جو ایک تیار کردہ سازش ہے اس کا شکار ہو گیا. تو بھائی دنیا نے کیویں نبڑو گے؟ یہ جو پاکستان کے اندر معاشی بحران آسمان تے پہنچیا ہوا ہے, لوگوں کو روٹی کھانے کے مسائل بنے ہوئے ہیں, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, یہاں پر لوگ جو ہیں وہ گرمی اور حبس برداشت کر رہے ہیں کہ بجلی کا بل نہیں دیتا جا سکتا. یار اس صورتحال میں آپ کے پاس وے آؤٹ کیا ہوگا؟ تو جواب وے آؤٹ کا جناب وہ میں نے آپ کو شبر رضا والی جو بات سنائی ہے وہ ہے کہ انہوں کھ نہیں جاندا, یہ صرف گفتگو کر رہے ہیں. اچھا اگر یہ بات درست ہے تو سر معاملہ صرف یہاں پہ نہیں رکتا گل بخاری کے مطابق, معاملہ پھر اگے بھی آ جائے. اور اگے معاملہ یہ ہے کہ جناب جو ان کے پالنہار تھے, پہلے تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تھی نا, فوج تھی پالنہار. جنرل باجوہ نے کہا ہمارا کرش تھا عمران خان, اور آپ دیکھ لیں جتنے فوجی اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ عمران خان کے گرد کٹھی ہوئی ہیں, اور جتنے ان کے لیے وہ گرویدہ ہیں
کہ دو جرنیلاں دیاں اولاداں میجر جنرلاں دیاں بڑھیاں جناب دو لیفٹیننٹ جنرل جڑے نے وہ پتہ نہیں کہڑے کہڑے لوگ جڑے حافظ سرور سے ریٹائر وہ سارے ہی عمران خان دے عشق دا شکار نے. تو اس کے بعد جو ہیں وہ ساسو ماں کا کرش والے ہیں. ٹھیک ہے, تو گل بخاری کے مطابق گل صرف عمران دی کرنے ہی پائے نا, وہ بھی اس کیس دے وچ جڑا نا لپیٹے جا رہے ہیں. اور ان کے جو پالنا تھا, پالنا سمجھتے ہیں جس میں بچے کو جھولا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے عمران خان کو نکال لیا گیا ان کی پروٹیکشن سے, اور اب یہ سارے کا سارا معاملہ ملٹری کورٹس میں جائے گا. تو پائن پھنس گئے نا پھر, اگر وہ یوتھی کی بات ٹھیک ہے, اگر گل بخاری کی بات ٹھیک ہے. میں ویسے آپ کو ذاتی طور پہ جو میری انفارمیشن بھی ہے اور میرا اس میں انالیسس بھی ہے وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے آلریڈی یہ پلان کیا ہوا تھا. ان کو کچھ اندازہ تھا, کچھ سو سی, کوئی کسی نے بتایا ہوگا, کوئی مخبری تھی. وہ خود کہتے ہیں میں پرائم منسٹر رہا ہوں یار, میرے ایجنسیوں میں بندے ہیں, وہ من دس دے نے. کئی بار انہوں نے یہ بات کی. جس روز 9 مئی کو وہ صبح اسلام آباد کے لیے نکلے ہیں لاہور سے, تو وہ یہ کہہ کر نکلے تھے کہ مینوں پتہ تسی منہ چ پھڑنا ہے, بہتے بندے لے آن دی لوڑ کوئی نہیں, 4 جنے آنا, من گڈی چ بہانا تے لے جانا. ایک بات. پھر جناب وہ جب لے گئے تو پھر جو انہوں نے فون کیا مسرت جمشید چیمہ کو, اور کہا کہ جناب چیف جسٹس نہ رابطہ کرو وڈے گھر نال, وڈے والے نال, اور اعظم سواتی سے کو کرے, اور یہ والا جو چیف جسٹس ہے یہ تو ادھر سے ہدایات لیتا ہے, اس کو تو چھوڑو نا تم. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ کیا ہے حضور, اس کا مطلب وڈے بھی انوالو سن. تو چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ ان ڈاٹس کو جوڑنا شروع کریں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اتنا مطلب کوئی معصوم نہیں ہے, انوسینٹ نہیں ہے جتنا یوتھی اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, اس میں اس بات کی عقل نہیں ہے کہ چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے. توڑ بھن والی عقل جی بھائی جی پوری کیجیے, فتنہ فساد پورا کر سکتا ہو, یہ نہیں کر سکتا کہ جناب وہ کسی چیز کو بلڈ کر دے. اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ملک کے اندر کوئی نواں ہاسپٹل اس نے نہیں بنایا, کوئی سکول نہیں بنایا سرکاری, اپنی ذات کے لیے بنائے, یعنی اپنا کاروبار ودایا. القادر یونیورسٹی بھی بنائی, اور کراچی کا اور پشاور کا جو ہے وہ شوکت خانہ بھی بنایا. اپنے ذاتی کاروبار ان لوگوں نے پیسہ نہ ودایا, سرکاری پیسے سے عام آدمی کے لیے ککھ نہیں کیا اس نے. تو یہ معاملہ ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کے دن بھی جو یوتھیے ہیں ہر محفل کے اندر کتے نہ کتے تانوں ایک ادھا ٹکر جاندہ پائیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو جیسے ہی ملتے ہیں تو ان کے چہرے, ان کی آنکھیں, ان کے بولنے کا انداز, ان کے دیکھنے کا انداز آپ کو بتا دیتا ہے کہ پاجی یہ یوتھیا جے. اور وہ پھر کسی نہ کسی بہانے سے آپ کے ساتھ پالیٹکس کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر عمران خان کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر عمران خان کا ذکر کر کے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے ساری کیتی کرائی فوج دی, یہ ساڈا بندہ تو انوسینٹ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان انوسینٹ نہیں ہے. وہ اس معاملے میں جو 9 مئی کے واقعات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ انوسینٹ ہیں. فوج کیوں یہ پلان کرے گی کہ جناب عمران خان انہوں نے گھراں وڑ کے اگاں لاوے, فوج کیوں کرے گی یہ پلان؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. یہ خان صاحب نے خود سے یعنی باقاعدہ جو ہے نا دعوت دی ہے, اور اپنے آپ کو انہوں نے خود اس جال میں پھنسا لیا ہے جس میں وہ دوسروں کو پھنسانے کی کوشش کیا کرتے تھے. وہ کیا تھا کہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا, وہ والا پائندے نال کام ہویا تے کاکا بھگو تو ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی پراپر. ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں سارے تو ظاہر ہے کہ اگل آنے چلی سی گے نا. میں لاہور کی اگر بات کروں, بہت بڑی تعداد ایسی تھی جڑے صرف تماشا ویکھ رہے سن. کچھ تھے شوقیہ فنکار جو جناب سیلفیاں بنا رہے سن, بہت سارے تھے جنہوں نے اگاں لائیاں, سیلفیاں بھی بنائیاں. جو اگاں لا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں انہوں نے تو بھائی نہیں چھڑنا چاہیے. ٹھیک بات. جڑے بیچارے شوقیہ فنکار یا راہ چلتے وہاں پر پائے گئے ان کے بارے میں غور کریں,
اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے اور مال کمایا جا رہا ہے لمحہ چھوڑا. یہ غلط بات ہے. آئی جی صاحب کو، محسن نقوی صاحب کو یا جو بھی متعلقین ہیں اس بارے میں اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں ان کو اس پر سیریسلی دیکھنا چاہیے. پہلے بھی ایسی اطلاعات تھی، سعید چودھری صاحب نے تھے، نام نمبر پتے ہر شے دسی سی، ایکشن کوئی نہیں ہوا. تو مہربانی کریں آپ جو کوئی بھی ہیں ان معاملات کو دیکھ رہے، یار کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زیادتی کوئی بھی کرے گا وہ پھر سر لینڈ دے پرلے پاسے ہے، پھر اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.